السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جہنم ولبئس المہاد۔ اور بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے، اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 204، 5، 6 اور 7 ہے۔ 7ویں آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ 3 آیتیں 4، 5، 6 انہی پر ہماری گفتگو ہوگی۔ یہ آیتیں منافقین کے بارے میں اتری۔ منافقین کے اندر تکبر اور گھمنڈ تھا، اور تکبر اور گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے لوگوں کو گناہ پر ابھارتے تھے، چلو کرو کچھ نہیں ہوگا۔ تو غرور اور انانیت ان کے اندر ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تو ان 3 آیتوں میں 204، 205، 206 میں انہی کے نفاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی۔ پہلی قسم منافق اور دوسری قسم ملحد اور کافر، یعنی دہریہ اور کافر۔ یہ لوگ جب بات کرتے ہیں نا تو ان کی باتیں بڑی شاندار ہوتی ہیں، کبھی کبھی آدمی باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت پسند آئیں گی، یعنی گفتگو میں فصاحت، بلاغت، بات کرنے کا معیار، شایان شان گفتگو، اور جو کچھ ان کے اندر ہے اس جھوٹ اور جھگڑالو بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ کو گواہ بنا لیں گے، جھوٹی قسمیں کھا لیں گے۔ تو یہ منافقین ہیں، اور منافقین اپنے جسم سے، اپنے شکل و صورت سے لگیں گے بہت اچھے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ۔ تو فرمایا کہ آپ کے سامنے تو یہ ایسے ہوتے ہیں، شاندار گفتگو، فصاحت بلاغت کا انداز، قابلیت کا اظہار، شکل و صورت بالکل صاف ستھری، داڑھی ٹوپی یا جو ہے شکل و صورت ایک اعلیٰ قسم کے مسلمانوں والی، لیکن جب آپ کے پاس سے واپس جاتا ہے منافق تو پھر وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے، غیبت سے، چغلی سے، لڑا کر کے، بھڑا کر کے، اور کھیتیوں کی تباہی، دعوت کی تباہی، نسل کی تباہی، یعنی معصیت اور گناہ کے ذریعے، فسق کے ذریعے سارے جرائم وہ کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں منافقین کے شر سے بچنا ضروری ہے۔ نسلیں کیسے برباد ہوتی ہیں؟ آپ دیکھیے کہ گناہوں کی جب کثرت ہوتی ہے تو قحط سالی ہوتی ہے، اور کبھی قحط سالی صرف یہ نہیں کہ بارش نہ ہو، قحط سالی یہ بھی ہے کہ بارش زیادہ ہو اور زیادہ بارش کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جائیں، یہ بھی قحط ہے ایک طرح کا، مال برباد ہو جائے۔ اور آج تو آپ دیکھیے نا، چرس ہے، افیون ہے، ڈرگس ہے، اور حرام چیزیں کس طرح لوگوں میں، سماج میں پھیلائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی مسلم سماج کو یا کسی ملک یا وطن کو ترقی دینا چاہے، اس کو امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہے، تو کیا یہ چرس، افیون یہ پھیلائے گا؟ لیکن حیرت ہوگی کہ بعض جگہوں پہ اسکولوں کے پاس کھانے کی چیزوں میں ملا کر کے ہیروئن، افیون، چرس بیچتے ہیں،
میڈیکل اسٹور پہ بعض جگہوں پہ چوری سے بیچتے ہیں، بعض جگہوں پہ بہت سارے ذمہ داروں کو، پرشاسن وغیرہ کو بھی علم ہوتا ہے۔ لیکن ملک سے محبت ایک پیاری چیز ہے، ضروری نہیں کہ کوئی سرکاری ملازم ہے تو ملک سے اس کو محبت بھی ہو۔ حکومتیں اپنے لوگوں سے برباد ہوتی ہیں، دیش اپنے لوگوں کی غداری سے برباد ہوتا ہے۔ منافقین نے اسلام کو بھی نقصان پہنچایا، اسلامی سلطنت کو بھی نقصان پہنچایا، اسلامی نظام اور شریعت کو بھی نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا ہے۔ ان منافقین سے جب کہا جاتا کہ سنو فساد نہ پھیلاؤ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کرتے؟ مارے غرور اور گھمنڈ کے اتراتے ہوئے آگے نکلتے، تو کہا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ نفاق کیا ہے؟ منافق کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، تکبر اور تعصب۔ تکبر اور گھمنڈ کہ مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ تعصب کس چیز کا؟ کہ وہ جانتا ہے کہ فلاں شخص ہدایت کر راستے پر ہے، صحیح راستے پر ہے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی گمراہ ہو جائے میری طرح سے، تو اس سے تعصب رکھے گا، جلے گا، حسد کرے گا۔ اور تکبر اپنی نادانی، جہالت اور اپنے اعلیٰ ہونے کا فخر کر کے کرے گا۔ تو تکبر اور تعصب یہ دونوں چیزیں ہلاکت کا سبب۔ اسی لیے حدیثوں میں منافقین کی نشانیاں بتائی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک حدیث میں 4 کا ذکر ہے۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ نمبر 3، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور چوتھی علامت دوسری حدیث میں ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، جھگڑا کرے تو گالی دے اور امانت میں خیانت کرے۔ اور یہ علامت ہے اذا حدث کذب۔ اور چوتھی علامت وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدے کو توڑ ڈالے۔ تو یہ نشانیاں بتائی گئیں۔ اب آج اپنے آپ کو تول لیجئے کہ جھوٹ کس طرح ہمارے زندگی میں داخل ہو گیا۔ موبائل فون ہے، ارے کہاں ہو بھائی؟ رہیں گے کورلا اسٹیشن پر، کہیں گے ویٹی پہنچ گیا ہوں، ہے کہ نہیں؟ حج کرنے گئے ہیں، رہیں گے مینا میں، کہیں گے بس پہنچنے والا ہوں، سرنگ کے پاس آ گیا ہوں۔ اکثر لوگوں کے موبائل سے وہ محسوس نہیں کرتے کہ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں۔ خاص طور سے جب کوئی وعدہ کرتا ہے، میں اتنے دن سے انتظار کر رہا ہوں کہ بس 2 منٹ میں آ گیا، تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ وعدہ خلافی بھی منافق کی علامت ہے۔ جھگڑے میں گالی دینا، امانت میں خیانت کرنا، تو یہ منافقین کی نشانیاں بتا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے وارننگ دی کہ دیکھو یہ اپنے جھوٹ پر اللہ کو بھی گواہ بنا لیں گے، اور اس کے بعد جھوٹ سے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہیں گے۔ یہ جو تجارتی کمپنیاں ہیں نا، ایڈورٹائز والی کمپنیاں، اپنا مال بیچنے کے لیے دوسرے کے صحیح مال کو کس طرح سے نیچے گرا کر کے نقصانات بیان کر کے بتائیں گے۔ یہ دواؤں کی کمپنیوں کا فراڈ، یا اور دوسرے جو کپڑوں کی، آئل کی کمپنیوں کا فراڈ، آپ ایڈورٹائز دیکھ لیجئے ان کے۔ اس لیے کبھی بھی بندہ کسی کی جھوٹی قسم سے یا غرور یا گھمنڈ یا خوبصورتی سے متاثر ہو کر کے کوئی فیصلہ نہ کرے، اس لیے کہ زبان کی فصاحت، ایڈورٹائز والوں کے پاس فصاحت سب سے زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی انسان کو کہیں نہ کہیں ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور گناہ سے نسلیں تباہ ہوتی ہیں، کھیتیاں تباہ ہوتی ہیں، ساری چیزیں تباہ ہوتی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں، خشکی میں، سمندر میں لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے فساد اور فتنہ پھیل پڑا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے۔ ہاں، منافق کو جب کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کس لیے ہے؟ اخذتہ العزت بالاثم، اللہ تعالیٰ اسے تقوی کا اختیار دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اور وہ گناہ کے ذریعے غلبہ حاصل کرتا ہے۔ گناہ، جھوٹ، مکر،
طاقت کے غرور میں لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو گناہوں کی طرف ابھارنا، تو کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نفاق اور منافقین کے شر سے محفوظ رکھے، فتنے سے بچائے اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی 204، 205 اور 6 ان آیتوں کی تفسیر کے بعد ہم اگلے درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 207 کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا خصوصی ذکر کیا ہے، مومن کا۔ آپ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔